یہ جو ذہنیت ہے یہی ہے اصل میں جو بالآخر اس مرض نے نفاق کی شکل اختیار کی تھی کہ اللہ کی راہ میں تکلیف آئے تو اب قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں، دین کے مطالبے سامنے آئے تو اس پر عمل کرنے کی بجائے ان سے گریز کی روش جو ہے اختیار کی جائے۔ یہ مرض ہے جو بالآخر انسان کو پہنچاتا ہے، مرض نفاق۔ اولیس اللہ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا نہیں ہے ان چیزوں کو کہ جو جہان والوں کے سینوں میں ہیں، ان کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کو کہ جو واقعی صاحب ایمان ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ واضح کر دے گا ان کو بھی کہ جو منافق ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اہل ایمان سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلے آؤ، پیروی کرو ہمارے راستے کی، ولنحمل خطایاکم، اور تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ یہ بھی ایک پریکٹیکل پرابلم تھا جو وہاں نوجوانوں کو پیش آ رہا تھا۔ جو بزرگ تھے ان کے، وہ ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ تم آنکھیں بند کر کے ہمارے راستے پر چلے آؤ، اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے کہ وہ آخرت ہے اور وہاں پکڑ ہے اللہ کی تو گھبراؤ نہیں، ہم ضامن ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، اس وقت تو تم آنکھیں بند کر کے ہمارے راستے پر چلو، اور وہی جو آباء و اجداد کا دین ہے بالکل وہی صحیح ہے، اور اسی پر جو ہے ہم قائم ہیں، تم بھی ہماری پیروی کرو۔ یہ ایک ورگلانے کا انداز تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر قیامت ہوئی بھی تو سارے گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سر لے لیں گے۔ فرمایا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کا بوجھ، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کوئی بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں بنیں گے قیامت کے دن۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یقیناً انہیں لازماً اٹھانے پڑیں گے اپنے بوجھ، اپنے گناہوں کے جو بڑے بڑے گٹھڑ ہیں، گناہوں کی جو پنڈ ہے وہ تو اٹھائیں گے اپنی۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ان بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ مزید اٹھانے پڑیں گے جو یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی، اس کا اضافی بوجھ ہوگا ان پر، اور ان کے ورگلانے سے اگر کوئی غلط رستے پر چل گیا تو اس کے گناہوں کا اضافی بوجھ ان پر بھی ہوگا، اس پر تو رہے گا ہی، تو اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے باز پرس ہو کر رہے گی قیامت کے دن وہ تمام افطرا بازیوں کے بارے میں جو جھوٹ گھڑتے رہے اور اوٹ پٹانگ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے، ان سب پر باز پرس جو ہے وہ ہو کر رہے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ رہے اپنی قوم کے درمیان 1000 برس سوائے 50 سالوں کے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پھر پکڑا انہیں طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے لایا گیا کہ ذرا ان کی ثابت قدمی کا مشاہدہ کرو، اس پر غور کرو۔ 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے، استقامت کی انتہا ہے۔ اور قرآن مجید میں جب قرآن میں آ گئی ہے یہ بات، ویسے تو تورات میں بھی ان کی عمر 1000 سال سے زائد بتائی جاتی ہے، اور احادیث میں ہے کہ نبوت انہیں جس وقت ملی تو ان کی عمر بھی 40 سال تھی۔ 950 برس تک تو اپنی قوم میں رہے، پھر قوم کو تو تب غرق کر دیا گیا وہ اس طوفان میں، اور اس کے بعد بھی 60 سال مزید زندہ رہے ہیں، یعنی ٹوٹل عمر جو ہے ان کی 1050 سال احادیث کی روح سے تھی۔ تو یہ طویل عرصہ انہوں نے گزارا، تو یہ ہے استقامت کی ایک درخشاں مثال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، طوفان نے اس قوم کو آ پکڑا، وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، بچا لیا ہم نے اپنے بندے نوح کو اور کشتی میں جو سوار تھے ان سب کو۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس واقعے کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا جہان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔